السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق اللہ العظیم۔ سورة البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا يستحيي، بے شک اللہ شرماتا نہیں، ان یضرب مثلا، اس بات سے کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر۔ فاما الذین آمنوا، سو جو لوگ مومن ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہے، سو فَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، يضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہت، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ پشت میں ترجمہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نشرمیگی، ان یضربا، چھ بیان کری، مثلا سے مثال، ما بعوضة دماشی، فما فوقها یا ددین زیاد معمولی۔ فاما الذین، پس کم خلق، آمنوا چیمان روڑے، فیعلمون، حغوی پیگی، انہ الحق، چدا مثال حق تے، من ربهم، دہوی درب دا طرفنا۔ واما الذین، وکم خلق، کفروا چی کافرانی، فیقولون، حغوی وائی، ماذا اراد اللہ، سے ارادہ کرد اللہ تعالی، بہذا مثلا، ددی مثال، یضل، گمراہ کوی اللہ تعالی، بہی پدی سر، کثیرن دیر خلق، ویہدی، او ہدایت کوی، بہی پدی سر، کثیرن دیر تا، وما یضل، او نگمراہ کہ اللہ تعالی، بہی پدی سر، الا الفاسقین، مگر فاسقان۔ ربط آیات، جب چھوٹی سی صورت بھی اس کلام جیسی ان سے نہ ہو سکی جس سے اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو چکا، تو کفار نے کہا، ہر چند ہم اس کلام کے مقابلہ سے عاجز ہے، مگر ہم دوسری دلیل سے اس کا کلام الہی نہ ہونا اور کلام بشری ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بڑے بزرگ عظیم الشان اپنے کلام میں ذلیل و حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب بزرگوں سے برتر اور اعظم ہے، اس نے کیسے اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی کا ذکر فرمایا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی چیز مثل مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائے، کیونکہ مثال تو توضیح و تفصیل کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 2 آیت کا شأن نزول۔ یہ آیت منکرین قرآن کا ایک شبہ کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ شبہ آیا تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ جواب دیا گیا کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گناہ چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں
جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس مثال کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثال ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے اور بے پرواہ لوگوں کو اور بھی زیادہ گمراہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا گیا کہ قرآن کریم ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگوں کو گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات اور روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جن کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بغوضۃ فما فوقہا، فوقہا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مچھر سے حقارت اور چوٹائی میں زیادہ ہو، جیسے مچھر کے بازو۔ بعض حدیث میں اس کو دنیا کی تمثیل میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کی قدر خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال اللہ نے دنیا کے لیے بیان فرمائی۔ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب کھا کر موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح اہل دنیا جب دنیا سے خوب سیر اور سیراب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو پکڑتا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، فاسقین فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہے۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعہ بھی ہوتا ہے، عملی نافرمانی کے ذریعہ بھی۔ اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کافر ہو کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ وہ کہا کہ اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی قسم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اور اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، اور جو شخص یہ فسق کے کام و گناہ علانیہ جرات کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام۔